بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار رمضان۔ دوسری بات 20 رکعت تراویح کی حکمت۔ تراویح کی 20 رکعت کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر حضرات علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے، دن بھر کی فرض نمازیں وتر کی 3 رکعت کے ساتھ 20 رکعت بنتی ہیں، بس ان کی تکمیل کے لیے رمضان المبارک میں انہی کے مساوی 20 رکعت تراویح مقرر کی گئی ہیں تاکہ فرض نمازیں اعلیٰ درجے کی قبولیت پر فائز ہو سکیں۔ بحر الرائق 2 صفحہ 72، شامیہ 2 صفحہ 45۔ تیسری بات تراویح میں پیش آمدہ مسائل۔ نمبر 1، تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ 2، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے، پس اگر محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں انفرادی طور پر تراویح پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ مسجد اور جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا، اور اگر پورے محلہ ہی میں جماعت نہ ہوئی تو سب کے سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے۔ 3، تراویح میں پورا قرآن مجید ختم کرنا بھی سنت ہے، لہٰذا تراویح پڑھانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی پورا قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 4، کسی جگہ حافظ قرآن سنانے والا نہ ملے یا ملے مگر سنانے پر اجرت و معاوضہ طلب کرے تو چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کر لینی چاہیے، اجرت دے کر قرآن نہیں سننا چاہیے، کیونکہ قرآن سنانے پر اجرت لینا اور دینا درست نہیں۔ 5، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت پڑھ چکا ہے، اس کو دوسری مسجد میں اسی رات تراویح پڑھانا درست نہیں۔ 6، تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک ہے، بس عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھنا درست نہیں، لہٰذا دیر سے آنے والے کو جبکہ تراویح شروع ہو چکی ہو پہلے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، تراویح کا وتر سے پہلے ہونا ضروری نہیں، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا دیر سے آنے والے کو جبکہ اس کی تراویح کی رکعتیں رہ گئی ہوں تو وہ امام کے ساتھ وتر میں شامل ہو جائے اور وتر کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر لے۔ 7، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ بہتر ہے اور اس میں کوئی بھی دعا، ذکر یا تلاوت وغیرہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ وقت ملے تو نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقفہ میں کوئی مخصوص دعا حدیث سے پڑھنا ثابت نہیں، اور جو مشہور دعا مساجد میں آویزاں کی جاتی ہے وہ حدیث سے تو ثابت نہیں لیکن لازم سمجھے بغیر پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ 8، کسی نابالغ یا داڑھی منڈے کو تراویح میں امام بنانا درست نہیں، کوئی بالغ یا صحیح باشرہ امام دستیاب نہ ہو تو الم تری کیف سے آخر تک پڑھنے ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نمبر 9، تراویح پورے مہینے پڑھنا چاہیے، صرف کچھ دن جوش و جذبات میں پڑھ کر چھوڑ دینا یا 5-10 روزہ ختم کر کے تراویح کو ترک کر دینا صحیح نہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ 10، قرآن کو اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں بڑا گناہ ہے، اس صورت میں نہ امام کو ثواب ہوگا نہ مقتدی کو، اس لیے کہ تراویح کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہو۔ 11، جماعت کے ساتھ کسی وجہ سے اگر تراویح رہ بھی جائے تو اس کو بالکل یا ترک کر دینا نہیں چاہیے، بلکہ صبح صادق سے پہلے پہلے انفرادی طور پر ہی پڑھ لینا چاہیے۔ 12، اگر تراویح فوت ہو جائے اور رات بھر میں صبح صادق تک نہ پڑھ سکے تو بعد میں اس کی قضا نہیں، اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جواہر الفقہ 3 صفحہ 522۔ چوتھی بات، تراویح کے چند قابل اصلاح امور۔ تراویح کے بارے میں مندرجہ ذیل چند باتیں قابل اصلاح ہیں، انہیں پڑھ کر اپنی بھی اصلاح کریں اور مناسب انداز میں دوسروں کو بھی بتائیں۔ نمبر 1، تراویح نہ پڑھنا، جیسا کہ بکثرت لوگ غفلت اور سستی کی وجہ سے تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ نمبر 2، تراویح کا پورے مہینے نہ پڑھنا، جیسا کہ کچھ لوگ ابتدائی کچھ دن جوش و خروش میں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ 3، تراویح مکمل 20 رکعت نہ پڑھنا، جیسا کہ بعض لوگ تراویح کی 8 رکعت سمجھتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 8 نہیں بلکہ 20 رکعت ہیں، اور اسی پر ہر دور ہر زمانے میں حرمین شریفین میں بھی عمل ہوتا رہا ہے، لہٰذا اس سے انحراف مخالفت کرنا سوائے نقصان اور خسران کے کچھ نہیں۔ 4، تراویح کا جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، جیسا کہ بعض لوگ انفرادی پڑھنے پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ 5، گھر میں تراویح کی جماعت ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز گھر میں ہی کرا لینا اور مسجد کی جماعت میں شامل نہ ہونا، یہ بھی کوتاہی ہے کیونکہ اس میں مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ 6، نابالغ یا داڑھی مونڈنے والوں کو تراویح کا امام بنانا۔ 7، تراویح کی ادائیگی میں عجلت اور جلد بازی سے کام لینا اور ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں جلدی جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہو۔
8 عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا۔ 9 تراویح میں قرآن مجید مکمل پڑھنے یا سننے کا اہتمام نہ کرنا۔ امام کے رکوع میں جانے تک بیٹھے رہنا یا باتوں میں مشغول رہنا۔